اپنے تمام الفاظ اس انٹرویو میں جو میں نے کہے ہیں وہ میں واپس لیتا ہوں. اگر آپ کے پاس حکومت آتی ہے تو 35A اور دفعہ 370 کو بچانے کے لیے کیا کرو گے؟ تو لاسٹ ٹائم DDC الیکشن میں پیپلز کانفرنس کو ہار کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ 70 لاکھ روپے ایک سرپنچ کو آ رہا ہے. آپ یہ جا کر دیکھیے کہ وہ 70 لاکھ روپیہ ہے وہ گاؤں کی بہبود پہ خرچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اچھی چیز کو پولیٹیکل مدعا بنانا یہ میں کہتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس کی بینکرپسی ہے. یہ سجاد صاحب کی اور میری کہاں چلے گی آج ہمیں. جو آدمی اپنے قائد کے خلاف بول سکتا ہے سجاد صاحب اس کے لیے کیا ہے. اس نے انجینئر رشید کو کرپٹ آدمی کہا ہے. ہم خود لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی رمضان چودھری کو شکست دیں گے. وسیم صاحب پہلے ہمیں بتائیے آج آپ کا ورکرز کنونشن تھا, اس حوالے سے ہمیں بتائیے یہ کس بنیاد پہ رکھا گیا تھا اور اس کا مینیفیسٹو کیا تھا؟ ساگر صاحب آپ کو معلوم ہوگا آپ اس پیشے سے پہلے بھی بہت پہلے سے اس پیشے میں ہیں. تو 2019 سے پہلے 5 اگست 2019 پہ یہاں پہ پولیٹیکل سینیریو جو چینج ہوا اس سے پہلے ہم ہر سال یہ بلاک جو ہمارے پولیٹیکل بلاکس ہیں یعنی اپر راجوار ہے, لوور راجوار ہے, ماگام تھا پچھلی دفعہ اب وہ الگ ہو گیا ہے, ہندوارہ ٹاؤن ہے, رامحال بلاک ہے. ہم ہر سال ان کی الگ الگ میٹنگیں کرتے ہیں. ان کے ورکرز ہمارے اپنے ورکرز جو ہیں وہ بلاتے ہیں, سجاد صاحب ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں. اٹ از اے پارٹ آف پارٹی پروگرام. آج بھی اسی کے ذریعے اسی کے ایک وہ تھا سلسلے میں یہاں پہ ایک پروگرام تھا. تو آج ہم نے اپر راجوار اور لوور راجوار کی میٹنگ رکھی ہے. لوور راجوار کی اس کو چل رہی ہے, اپر راجوار کی ختم ہو چکی ہے. وسیم صاحب آپ پیپلز کانفرنس میں سینئر نیتا کے طور مانے جاتے ہو, لیکن آپ کا ایک انٹرویو وائرل ہوا تھا جو کہ آج کل بھی وائرل ہو رہا ہے, نیشنل کانفرنس کے دوران وائرل ہو رہا ہے کہ آپ نے پارٹی پہ الزام لگایا تھا کہ جب میں 5 اگست کے بعد میری جیل ہوئی تو مجھے پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آیا, یا اس میں آپ نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ پارٹی اب چند انسانوں کے بیچ میں رہی ہے تو یہ ہائی جیک ہو گئی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے ساگر صاحب, میں 9 مہینے جیل میں رہا, سینٹرل جیل سری نگر میں. 9 مہینے جب ایک آدمی کو آپ کنفائن کرتے ہیں اس کے بعد پارٹی کے غلط فہمی کی بنیاد پر جو مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا وہ بیک لیش تھا اسی پارٹی سے نکالنے کا. وہ انٹرویو اس وقت میں آپ کی وسادت سے جو بھی چیز آپ ہمارے بھائیوں میں کبھی کہاں سنی بھی ہو جاتی ہے, لیکن اس کا کہاں سنی کا یہ ہے کہ اس ٹائم میں جذبات میں بہہ گیا تو میں نے کچھ ایسی باتیں کر دی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. میں آپ کی وسادت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ٹیک ون اینڈ اونلی ون ورڈ بیک, ایچ آف دیٹ ورڈ بیک فرام دیٹ انٹرویو. میں اپنے تمام الفاظ اس انٹرویو میں جو میں نے کہے ہیں وہ میں واپس لیتا ہوں. پیپلز کانفرنس نے کیا کیا کام کیے ہیں ہندوارہ کنسٹیچوئنسی کی اگر ہم بات کریں گے, خاص کون سے کام گنوائے؟ دیکھیے ساگر صاحب, 2.5 سال حکومت میں رہی پیپلز کانفرنس. میں ہیلتھ سیکٹر دیکھ رہا تھا اس ٹائم, 2.5 سال میں نے ہیلتھ سیکٹر دیکھا ہے. اس ٹائم میں ہیلتھ سیکٹر کا یہ بتا دوں آپ کو کہ ہندوارہ میں میڈیکل کالج آیا. ہم خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے آج سے 10 سال پہلے کہ ہندوارہ میں ہم میڈیکل کالج لے آئیں گے. یہاں پہ اتنا بڑا ہاسپٹل بنے گا جس کا خواب پورا نارتھ کشمیر دیکھ رہا تھا. تو اگر یہ نیشنل کانفرنس کی حکومت ہوتی تو یہ ہسپتال بھی گاندربل چلا گیا ہوتا ہے. ہندوارہ کی تو بات ہی نہیں تھی نا. یہ کوئی کسی لیڈر کی پولیٹیکل ویژن ہی ہوتی ہے کہ یہ ہسپتال یہاں پہ آیا, میڈیکل کالج یہاں پہ آیا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے سال انشاءاللہ تعالی یہاں پہ میڈیکل کالج میں 100 بچے MBBS کی تعلیم شروع کریں گے. اس کے لیے جگہ دیکھی گئی ہے. تو یہ چیزیں, بنگس روڈ ہے اور ہاسپٹل ہے, بایوٹیک پارک ہے, یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں گے ہمارے اس وقت اپر راجوار لوور راجوار پوری کانسٹیچوئنسی میں دیکھیے 90% سرپنچ جو ہیں وہ ہمارے ہیں. آپ ہر گاؤں میں جا کر دیکھیے کہ آج کل 80 لاکھ 70 لاکھ روپے ایک سرپنچ کو آ رہا ہے. آپ یہ جا کر دیکھیے کہ وہ 70 لاکھ روپیہ جو ہے وہ گاؤں کی بہبود پہ خرچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ہماری طرف سے تو یہ آپ کو یقین دہانی ہے کہ 99% جو پیسہ ہے وہ ہر حلقے میں گاؤں کی بہبود پہ خرچ ہو رہا ہے. اسی ہندوارہ ہاسپٹل کی بات کریں گے.
ایک آپ کے جو پولیٹیکل اپوننٹس جو آپ کے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ہسپتال کا کام اس لیے روک دیا گیا ہے یا اسے شفٹ نہیں ہونے دیا جاتا ہے, اس کے پیچھے پیپلز کانفرنس کا ہاتھ ہے کیونکہ یہ الیکشن مینیفیسٹو کے طور پہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. کیا کہیں گے اس پر؟ جی آج ہماری کیسے چلے گی ساگر صاحب؟ آج تو یوٹی ہے, سیدھا ہم گورن ہو رہے ہیں منسٹری آف ہوم افیئرس گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے. سجاد صاحب کی اور میری کہاں چلے گی آج؟ ہم ابینس میں رکھیں گے اور پھر اس ٹائم میں ہم بٹھائیں گے. یہ ہے پی ایم ڈی پی کے تحت جو فنڈس آئے تھے اس میں آنے میں ابھی سینٹرل گورنمنٹ کی کیا مجبوری ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ فنڈس نہیں آ رہے ہیں ان کے پاس. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو مکمل کیا جائے اور اس چیز کو اور اتنی اچھی چیز کو پولیٹیکل مدعا بنانا, یہ میں کہتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس کی بینکرپسی ہے. یہ ان کی پولیٹیکل بینکرپسی ہے ان کی. اگر ہم بات کریں گے ڈسٹرکٹ کپوارہ کی تو پیپلز کانفرنس کو, یہ ڈسٹرکٹ کپوارہ کو پیپلز کانفرنس کا ہب مانا جاتا ہے. تو لاسٹ ٹائم ڈی ڈی سی الیکشن میں پیپلز کانفرنس کو ہار کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ ایسی بات ہے کہ بہت کم وقت ملا ہمیں, اور ہمارے جو ورکرز ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ ہندوارہ میں جو ورکرز ہیں, ایسے ورکرز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب 90 سیٹیں ہیں. آپ 90 سیٹوں میں کہیں بھی پیپلز کانفرنس جیسے ورکر جو ہندوارہ میں ہیں نہیں پائیں گے. ہم نے وہاں انٹر کیا, بہت لیٹ انٹر کیا ہم نے, 3 یا 4 دن رہ گئے تھے صرف الیکشن میں. وہاں پہ بھی ہم تھوڑا یہ ہو گئے کہ فیاض صاحب اور بشیر صاحب دونوں ملے ہوئے ہیں, تو پچھلی دفعہ کے جو ووٹ ہم ایگریگیٹ کر کے دیکھے. لیکن میں ایک جگہ پہ گیا, ایک پولنگ اسٹیشن پہ, وہاں پہ ہم نے چائے پی ایک ہوٹل والے کے پاس. ہوٹل والے نے کہا کہ میں 1979 سے عبدالغنی لون کا شہدائی رہا ہوں. ہمارے کنبے میں 74 ووٹس ہیں اور صرف 17 پال ہوئے ہیں. جو یہ 33% کی وہاں پہ ووٹنگ ہوئی, دیٹ واز دا اونلی ریزن کہ ہم وہاں پہ ہار گئے. جو جتنی اور وہاں پہ جو ہے, وہاں پہ لوگ ہمارے جو ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں, وہ پھیری کا کام کرتے ہیں لوگ, بہت سے لوگ باہر چلے گئے ہیں. تو ہماری جو یہ ہے کہ ہم ووٹوں کو نکال نہیں سکے. پوری نیشنل کانفرنس نے ایسا کیا, یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ ووٹ پال اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. ووٹ پال کم ہو گیا. ہاں, ہم اپنے ووٹوں کو نکال نہیں سکے ووٹ ڈالنے کے لیے. شیبان اشائی کے نام آپ نے سنا ہی ہوگا, اے آئی پی یعنی عوامی اتحاد پارٹی کے ایکس اسپوکس پرسن رہ چکے ہیں. آج کل اکثر سوشل میڈیا پہ ان کے بیانات آتے ہیں, وہ سجاد صاحب کے خلاف ہوتے ہیں. حالانکہ انہوں نے ان کے بائٹ میں کسی بھی جگہ پیپلز کانفرنس کا نام نہیں لیا, بلکہ سجاد غنی لون کا نام لیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ بی جے پی کے اسپوکس پرسن ہے اور بی جے پی کی بی ٹیم ہے. کیا کہیں گے؟ جو آدمی اپنے قائد کے خلاف بول سکتا ہے, سجاد صاحب اس کے لیے کیا ہے؟ وہ آدمی میں نے دیکھا ہے کہ وہ انجینئر رشید کے خلاف بھی بولتا ہے. بالکل بولتا ہے. اس نے انجینئر رشید کو کرپٹ آدمی کہا ہے, اس نے ان کے کردار کشی کی ہے. میرا بھی اختلاف ہے انجینئر رشید کے ساتھ, پولیٹیکل اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایز اے مین آئی ڈونٹ ہیٹ ہم. لیکن جو آدمی اپنے جو اس کا سپریم ہو رہا ہے اس کے خلاف بول سکتا ہے, تو وہ سجاد لون صاحب کی طرح. یہ تو ان کی مجھے لگتا ہے کہ ان کی ذہنی تفاوت ہے, ان کی اور کچھ نہیں ہے سر. اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ یہ جو پارٹی کے قائد ہے یہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کم آتے ہیں, جبکہ آپ کے جو پولیٹیکل اوپوننٹ ہیں, آپ کے حریف ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں. کیا اس کی کمی محسوس ہوتی ہے آپ لوگوں کو؟ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 90 کانسٹیٹوئنسی میں جتنا بھی پوٹینشیل ہے ورکرز کا, ہندوارہ جیسا کہیں نہیں ہے. اس آدمی کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم خود لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی رمضان چودھری کو شکست دیں گے. تو رمضان چودھری کے جہاں جہاں پر ہم جاتے ہیں وہاں پر ان کا یہی ایک مدعا ہوتا ہے کہ پیپلز کانفرنس نے جتنی بھی خرابی کی وہ یہاں پر, یعنی ڈسٹرکٹ یا ہندوارہ کانسٹیٹوئنسی کی بات کریں گے تو ان کا کہنا ہے کہ جو بھی خرابی ہوئی وہ پیپلز کانفرنس کے دور میں ہوئی. تو کیا جواب دیں گے؟ 2.5 سال دور رہا ہمارا, اس میں کون سی خرابی ہوئی؟ اپنی نیشنل کانفرنس نے کتنا, آپ 30 سال سے وہ حکومت کر رہے تھے. آپ ان کو ہندوارہ کانسٹیٹوئنسی باہر نکل کر دیکھیے. آپ اگر 87 کا ریگنگ نہیں ہوئی ہوتی تو 1 لاکھ خبریں نہیں بھری ہوتی. وہ اپنے گریبان میں, اگر ایک انگلی ہم آپ کی طرف میں اٹھاؤں گا تو 4 تو میری طرف, 3 تو میری طرف رہیں گی نا. بالکل. اس کو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. کیا پیپلز کانفرنس ان دنوں میں الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے؟ 100%. تو ہر جگہ پہ آپ کے امیدوار ہوں گے؟ انشاءاللہ سبھی 90 سیٹوں پہ ہمارے امیدوار ہوں گے.
जीत यकीनी है? जीत और हार अल्लाह के हाथ में है। अगर आपके पास हुकूमत आती है तो 35A जी और दफ़ा 370 को बचाने के लिए क्या करोगे? देखिए सागर साहब, दफ़ा 370 और 35A जो है अल्लाह के बाद हमें सिर्फ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और अदलिया दे सकती है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाज द फर्स्ट पार्टी, मैं जेल में था उस दिन, मैंने वहाँ पे सुना कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाज वन ऑफ द फर्स्ट पार्टीज़ जो कि सुप्रीम कोर्ट गए इस डिसीजन, हिंदुस्तान के इस डिसीजन के ख़िलाफ़। तो एक फ़र्ज़ तो हमने पूरा कर लिया। उसके बाद जहाँ भी इलेक्शन के बाद जहाँ भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत होगी यहाँ के लोगों को 370 और 35A वापस लाने के लिए, हम शाना बशाना यहाँ के लोगों के साथ रहें।